السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں ایک پراسرار کہانی۔ اس رات کھیتوں میں پانی دینے کی باری راجو ہاری کی تھی، اس لیے وہ چاندنی رات میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وڈیرا علی نواز کی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی ہے جو اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابھی مشکل سے چند قدم ہی اس نے آگے بڑھائے تھے کہ کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چاندنی رات میں عورت کے ہنسنے کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ راجو نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ پازیب کی جھنکار نے خاموشی کو توڑ دیا۔ راجو پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک وہاں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، پھر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے؟ عورت کی ہنسی کی آواز، پازیب کی جھنکار کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ راجو نے اپنے دل کو تسلی دی، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی عورت پازیب پہنے اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد آواز رک گئی، پھر اچانک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کریمن شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کریمن کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف دہشت سے اس کا دم خشک ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو اسے تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ کریمن ہی ہے، وہی کریمن جس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور رات کے وقت قبرستان میں جا کر مردہ بچوں کے کلیجے کھاتی ہے، بھولے بھٹکے مسافروں کو دھوکہ دے کر ان کا خون پی جاتی ہے۔ اسے ایسا کرتا دیکھا کسی نے نہیں تھا، لیکن یہ سب باتیں کریمن کے بارے میں مشہور تھیں۔ کریمن کا شوہر کلیم جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے زیادہ کام کر لینے پر آئے دن بیمار رہتا تھا۔ دواؤں پر اس کا گزارا تھا۔ گاؤں والوں کو کلیم کی بیماری پر بھی شک تھا کہ وہ بیمار نہیں، بلکہ کریمن اس کا رات میں خون پیتی ہے، تبھی اس کی صحت اچھی رہنے کے بجائے خراب رہنے لگی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کلیم تک پہنچتی تھی تو وہ غصے میں بھر کر ان لوگوں سے لڑنے لگتا تھا، اس لیے گاؤں والے کلیم کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے احتیاط برتنے لگے تھے اور اس کی غیر موجودگی میں کھل کر اس کی بیوی کی برائیاں کرتے تھے۔ بعض لوگ کریمن کی برائی کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے تھے کہ جھوٹے اور فرضی قصے گھڑ لیتے اور مزے لے کر سناتے۔ جب کوئی کہتا یقین نہ کرتا تو فوراً کہتے، دانش کہتا ہے میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کریمن ایک مردہ بچے کا کلیجہ چبا رہی تھی، اس کا منہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے بھی ایک بار کریمن کو ایک مسافر کو رات میں بہلا پھسلا کر کھیتوں میں لے جا کر اس کا خون پیتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے منہ میں لمبے لمبے 2 دانت چمک رہے تھے، ان دانتوں کی مدد سے ہی مسافروں کی گردن نوچتی ہے۔ فیاض ایسے کہتا۔ غرض ہر شخص کریمن کو چڑیل ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے سنانے کو تیار رہتا تھا۔ ان افراد میں ہاری راجو بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کریمن سے خاندانی جنگ چلی آ رہی ہو۔ وڈیرا علی نواز ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔ کریمن سے اس کی کیا دشمنی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ کریمن کو چڑیل ثابت کرنے اور جھوٹے قصے سنانے والے پر علی نواز کی مہربانیاں بہت بڑھ جاتی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان اور مالی مدد ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو ایسی ہی نوازشوں کا انتظار رہتا تھا۔ راجو، پہچانا مجھے؟ میں کون ہوں؟ کریمن نے کہا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ راجو نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا سچ مچ تم کریمن کو نہیں جانتے؟ وہی کریمن جسے تم چڑیل ثابت کرنے میں پیش پیش رہتے ہو؟ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔ اس زوردار کہکا لگانے پر وہ بری طرح سے سہم گیا۔ وہ کریمن کو کس طرح سے بھلا سکتا تھا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح سے انہوں نے وڈیرے علی نواز کے کہنے میں آ کر کریمن کو لوگوں کے سامنے مل کر جلا کر پسند کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، مجھے مت جلاؤ، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ جسم پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تھی۔ ماچس کی تیلی جلانے والوں نے
हारी था। राजू हारी। अली नवाज ने राजू से खुश होकर पूरे 25,000 रुपए की रकम उसे खामोशी से दे दी थी और ये बात किसी को ना बताने की सख्ती से ताकीद की थी। राजू के वहम गुमान में नहीं था कि इतने मामूली काम के बदले इतने पैसे मिल जाएंगे। उसने चुड़ैल को जलाने का काम सवाब की नीयत से किया था। यह काम इतना आसान इसलिए हो गया था कि करीमन का शौहर कलीम मुसलसल बीमार रहने के बायस एक रात इंतकाल कर गया था। उसका इंतकाल बीमारी से ही हुआ था, लेकिन गाँव वालों को शक था कि उसका इंतकाल बहुत ज़्यादा खून पी जाने से हुआ है। इसलिए शौहर कलीम के इंतकाल हो जाने के बाद गाँव वालों ने उसकी जासूसी करनी शुरू कर दी थी। करीमन के औलाद ना होने के सबब अब फसलों की देखभाल उसकी जिम्मेदारी में शामिल हो गई थी। वो रोज़ाना ही खेतों की देखभाल करने अपनी ज़मीनों पर जाती। वो अपने शौहर को खेतों में काम करता देखती थी, इसीलिए खेतों में उसे काम करने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। क्यों राजू, मुझे देखकर तुम्हारा दम खुश्क हो रहा है? अभी मैंने तुम्हारा खून भी नहीं पिया, फिर भी तुम इतने परेशान हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। राजू बोला। क्यों माफ़ कर दूँ? तुमने मुझ पर रहम खाया था, जो मैं तुम पर रहम खाऊं? करीमन ने जोरदार कहका लगाया। मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। राजू पर सख्त घबराहट तारी थी। राजू, अब बचा ही क्या है? मुझे तुमने जिंदा जलाकर मार डाला। मेरा शौहर भी इस दुनिया में नहीं। हमारी जायदाद पर वडेरे का कब्जा हो चुका है। ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे जीने देते तो ऐसा ना होता। करीमन ने कहा। तुम्हारे लिए पूरे गांव में मशहूर था कि तुम चुड़ैल हो, इसलिए हमने ऐसा किया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। फिर क्यों तुमने एतबार किया? बोलो, जवाब दो। करीमन की शोला बरसाती आंखें उसके चेहरे पर ही गड़ी थी। खामोश फिजा में राजू की चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। सुबह होने पर लोगों ने राजू की लाश देखी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी दरिंदे ने बुरी तरह से उसकी गर्दन को भंबोड़ कर रख दिया हो। गर्दन से निकले खून ने उस जगह की ज़मीन की मिट्टी को सुर्ख किया हुआ था। खेतों से उठाकर राजू की लाश को गांव लाए जाने पर कोहराम मच गया। घर वाले बैन कर रहे थे, जबकि पूरे गांव के लोगों के जहनों पर दहशत बैठ गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ दबे लफ्ज़ों से कह रहे थे, ये करीमन चुड़ैल को जलाने का नतीजा है। अब उसकी रूह गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, एक एक से इंतकाम लेगी। सबसे ज़्यादा खौफजदा गांव का वडेरा अली नवाज था। उसने माजी में भी इस तरह मुख्तलिफ लोगों की ज़मीनों को हड़प किया था। अली नवाज को ये शौक़ था कि उसकी गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीनें हों कि कोई उसका मुकाबिल ना हो। इस मकसद के तहत वो किसी एक हारी को इत्मीनान में लेकर, जिसकी ज़मीन हथियानी होती थी, उसकी बीवी के बारे में अफवाहें फैला देता था कि वो चुड़ैल है और रातों में लोगों का खून पीती है। कब्रिस्तानों से मुर्दा बच्चों के दिल और कलेजे निकाल कर खा जाती है। इस तरह वडेरे ने बेशुमार लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कभी ऐसा वाक़या गांव में पेश नहीं आया था। ये अपनी नौयत का गांव में पहला वाक़या हुआ था, जिसने गांव वालों को दहला कर रख दिया था। कई दिन तक फिर कोई वारदात ना होने पर गांव वालों को सुकून मिला और उन्होंने डरना छोड़ दिया था। वडेरे ने भी सुकून का सांस लिया था, वरना उसने सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल से मदद हासिल करेगा। उसका शहर में एक आमिल जानने वाला था। कभी जब वो किसी परेशानी में मुब्तला होता, वो उस आमिल के पास चला जाता। वो आमिल काले उलूम का माहिर था। उसके पास लोगों का हर वक्त तांता बंधा रहता था। एक सुबह वडेरा सोकर उठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके सरहाने कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने अपना वहम जानकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक घुंघरू बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बाथरूम से ही आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बाथरूम में है। कौन है अंदर? उसने पूछा। जवाब में खामोशी। फिर उसने पूछा, कौन है अंदर? जवाब में खामोशी छाई रही। मजबूरन वडेरे ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में कोई नहीं था। उसे बड़ी हैरत हुई।
حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے گھنگرو کی آواز سنی تھی۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر کو لوٹ رہا تھا کہ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے اس پر گری۔ وہ اگر فوراً سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ چیز اس پر گر جاتی۔ فیاض نے چونک کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، وہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا سامنا اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر کیوں تیرا دم خشک ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ کریمن نے اسے کہا۔ فیاض نے کہا، تم زندہ کیسے ہو؟ کیسے زندہ ہو تم؟ جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں ہی زندہ ہوں، وہ زوردار کہکا لگا کر بولی۔ اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا علی نواز مر نہیں جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تیرا انجام ہاری راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فیاض نے کہا۔ میری بات غور سے سن۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے۔ اس کے جسم میں کسی رات ایک بدروس رایت کر جاتی ہے۔ وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردے کا دل کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے اسے کسی کا خون پیتے نہیں دیکھا، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا؟ پھر تو نے مجھے چڑیل کس طرح سے ثابت کیا تھا؟ اسی طرح سے تجھے وڈیرے کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے میں جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ فیاض اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گیا تھا، اور پھر فیاض تیز تیز بھاگتا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر ہی سانس لیا۔ وڈیرا اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوفزدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہی تھی؟ سائیں، وہ آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے، اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے، وڈیرا غصے سے بولا۔ سائیں، آپ کے منہ پر خون لگا ہوا ہے، فیاض نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ وڈیرا یہ سن کر گھبرا گیا اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس کریمن کی شرارت لگتی ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، اس بات کا تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا، فیاض یہ کہتا ہوا ڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے پر سوچ میں پڑ گیا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا تھا، وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جب کریمن کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو پھر وہ زندہ کیسے ہے؟ اچانک کسی عورت کے زوردار کہکا لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکے کی آواز اسے کیسے سنائی دی؟ وڈیرے نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح والا واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے یا ہلاک کر دے، دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں بری طرح چونکے۔ ایک جانب کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن، تم؟ دانش کی گیگی بند کی تھی۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو؟ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیر علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ہمیں ابھی اس دنیا میں رہنا ہے۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیر علی نواز کے خلاف اس طرح من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں کہ جیسے میرے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، ورنہ ان کا انجام ہاری راجوں سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ کریم نے زوردار کہکا لگایا۔ کریمن بہن، ہم سب سے کہہ دیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، فیاض نے کہا۔ ان کی یقین دہانی پر کریمن جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیر علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرے کے خلاف پروپیگنڈا چھپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچ ہی گئی تھیں۔ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا ویسا ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے قصوں سے وڈیرے کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب یہ تذکرہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تلملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پروپیگنڈا کرنے سے منع کر دیا۔ وڈیر علی نواز کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ غصے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے وہ اسے خونی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دی، پر وہ چونکا۔ اسے کچھ فاصلے پر کھڑی کریمن نظر آ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تیری شرارت ہے، تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، وڈیر علی نواز نے غصے سے کہا۔ ہاں، یہ سب میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مارا گیا ہے ایسے ہی تو بھی جل کر مرے، اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، کریمن زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا، وڈیر علی نواز گرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم ایسے کیسے کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ رات میں بھولے بھٹکے سے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا، پھر صبح میں اس کی لاش ہی لوگوں کو ملتی تھی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات میں نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک روز صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ایک بچے کی قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں وڈیر علی نواز تھا۔ اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کی سانسیں ایک لمحے کو رک سی گئی تھیں۔ صبح جس بچے کو اس قبر میں دفن کیا گیا تھا، آج وڈیرے نے اس کا خون پینے کے لیے گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ منظر اذیت ناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کریمن کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وڈیر علی نواز واقعی خونی ثابت ہو گیا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات وڈیرے تک پہنچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ وہ کسی بچے کا خون پی سکتا ہے۔ یہ ضرور کریمن کی کوئی چال ہے۔ اس نے میرے روپ میں یہ کارروائی کیا تاکہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرے۔ میں اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی شہر جا کر عامل بابا سے ملاقات کروں گا اور کریمن کی روح کو اس گاؤں سے ہی نکال باہر کروں گا۔
یہ سوچتے ہوئے وہ سونے کو پلنگ پر لیٹ لیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ شور قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعل روشن تھی۔ کیا بات ہے، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ وڈیر علی نواز زور سے چیخا۔ تمہاری پول کھل چکی ہے، تم ڈرائیکولا ہو، دانش نے کہا۔ تمہاری یہ ہمت کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ وزیر علی نواز نے غصے سے گھورا۔ ہاں، تم سے اس لہجے میں ہم بات کریں گے، دانش نے کہا۔ وزیر علی نواز نے اتنے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بولا، دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ڈرائیکولا نہیں ہوں، یہ سب کریمن چڑیل کا چلایا ہوا چکر ہے۔ اس کی روح جل جانے پر ہمیں اب تنگ کر رہی ہے، تم اس کے چکر میں نہ آؤ۔ میں تمہارا ہمدرد اور مخلص وڈیرا ہوں، میں بھلا تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اسے زندہ چھوڑنے کی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ یہ ایک ایک کر کے گاؤں کے ہر شخص کا خون پی کر لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ کریمن کی آواز گونجی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیر علی نواز پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ دکھائی۔ وڈیر علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی سے نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وڈیرے کو آ کر بچا لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیر علی نواز کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دور کھڑی کریمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے اور پھر کریمن غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وڈیر علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جو تھوڑی بہت زمین بچی تھی وہ وڈیر علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں بیچی اور شہر میں جا بسے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرا نہیں بچا تھا جو کسی غریب کی بیوی پر چڑیل کا الزام لگا کر اس کی زمین پر قبضہ کر لے۔